اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم live like علی die like حسین صلوات پڑھے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزاداران امام، اس سلوگن کے اوپر یہ 5ویں مجلس ہے کہ جو ایک خواہش، ایک تمنا، ایک آرزو ہر شیعہ کے دل میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مولا کائنات کی زندگی پر چلانے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ دعا یہی ہے کہ پروردگار یہ ہماری دعا کو پورا کرے انشاءاللہ، کہ اگر صحیح معنی میں چلنے لگے تو اس سے بڑی ہماری بات کیا ہے؟ بندگی کی معراج۔ ہمارا مقصد بھی یہی کہ ہم اسی راستے پہ رہیں، دعا بھی ہماری یہی ہوتی ہے، اور انسان کوشش بھی کرتا ہے۔ کم از کم مولا کے چاہنے والے کہیں نہ کہیں تو کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرنا اپنا کام ہے، ٹرائی کرنا اپنا کام ہے۔ جتنا انسان کوشش کرتا رہے گا، لیکن کبھی بھی کسی لمحے بھی انسان کو یہ سوچنا نہیں ہے کہ ہم نے بہت کر لیا، اب اس سے زیادہ کیا کریں۔ ہر منزل پر ٹرائی کرتے رہنا، ہر چیز کے لیے کہا گیا، کہیں بھی ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کے لیے نہیں کہا کہ بس اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور جتنا انسان ٹرائی کرتا رہے گا۔ دیکھیے، جتنے لوگ گزرے ان لوگوں نے عمل کیا، کوشش کی، اس منزل تک پہنچے۔ کل کی مجلس کے بعد کچھ مومنین نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں، کہ ہم اپنے راستے کو علی کے راستے پر رکھیں۔ اس لیے کہ شیطانیت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ایول ورلڈ ہے، مشکل ہے۔ دیکھیے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، یہ کوئی انسان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ اس دور میں نہیں کر سکتے، اس دور میں کر سکتے تھے، یا وہ کوئی اور دور تھا اس میں انسان کر سکتا۔ آج بہت مشکل ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ کیا معصومین کو یا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ایک دور ایسا بھی 2012 میں آنے والا ہے کہ بہت مشکل ہوگا؟ آج کے دور کی کئی مثالیں ہیں کہ اس پیریڈ میں بھی لوگوں نے کیا۔ شیخ امیری ایک ہے مدینے میں، حال کے ہیں بالکل۔ اللہ مدینے کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ جب جانا مدینہ تو ان کے پاس جانا، ہر زائرین جاتے ہیں زائرین وہاں پہ۔ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں میں، آج کے دور کی۔ اس بندے کا تقوی کا یہ عالم تھا کہ حکومت وہاں کی کیسی ہے سب کو پتا ہے، دنیا میں کتنی ظالم حکومت ہے کہ وہ لوگ بالکل، ان کے پاس کوئی کوشن ہی نہیں ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے۔ ایسے ماحول میں آج مدینہ منورہ میں اتنا بڑا امام بارگاہ، اور ایسا نہیں ہے کہ ڈیزرٹ میں ہے، نہیں، بالکل شہر کے اندر، مسجد قباء سے بالکل 1 کلومیٹر کے اوپر ہے، یعنی شہر حرم رسول سے ہارڈلی 3-4 کلومیٹر کے 15-20 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ دیکھیے، آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں، یہ بولنا بہت آسان ہے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس دور میں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ نہیں، ہر چیز پاسبل ہے۔ اس بندے کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ حکومت مجبور ہو گئی تھی ان کو اجازت دینے کے لیے۔ اگر آج آپ کوئی بھی زائر جب جاتا ہے ان کے امام بارگاہ میں، وہاں پہ مدینے میں، یقین نہیں آتا کہ آپ مدینے میں یا آپ اس ملک میں، امیجن نہیں کر سکتا انسان، سوچ بھی نہیں سکتا۔ 2-3 ایکڑ کے اوپر ہے۔ جب آپ اندر انٹر ہوتے، جن لوگوں نے زیارت کی وہ جانتے ہیں، جب انسان انٹر ہوتا ہے اندر تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑے امام بارگاہ میں آ گیا، وہاں کی دنیا ہی اور ہے۔ ہر طرف یہ پرچم ہے، ہر طرف یہ علم ہے، زبردست علی ولی اللہ کی نماز اذان ہو رہی ہے، اور نماز جمعہ ہوتی ہے وہاں پہ۔ مذاق ہے نماز جمعہ اس ملک میں؟ امپاسبل ہے۔ نماز جمعہ نے آپ حکومت سے ڈائریکٹ آپ جنگ کر رہے ہیں، اپنی نماز اگر پڑھا رہے ہیں، وہ بھی اس حرم میں، سامنے روضہ رسول ہے 2-3 کلومیٹر کے اوپر، وہاں پہ اتنی بڑی جماعت ہو رہی، اور آپ یہاں نماز جمعہ پڑھا رہے۔ وہاں دوسری مسجدیں بھی ہیں بہت چھوٹی سی،
وہاں کہیں جمعہ نہیں ہوتی، میں نے وہاں پہ بھی پڑھی، وہ نہیں ہوتی جمعہ، لیکن ان کے پاس کیوں ہو رہی؟ شیخ ہے میری، ایسی کون سی پرسنالٹی ہے؟ ایسا کیسا حکومت نے اجازت دے دی؟ مجبور ہو گئے تھے اس بندے کے تقوی کے نہیں، اور وہ کوئی غریب آدمی نہیں ہے، مدینے کا ہی واز ریچسٹ پرسن، اس کی اتنی پراپرٹی ہے، ریئل اسٹیٹ اس کا بھرا ہوا ہے مدینے میں، پورا مدینے کا جنت البقیع کا جو پچھلے کا حصہ مسجد بلال کی طرف، پورا وہ حصہ پورے بلڈنگ انہی کی، کئی حکومت نے ضبط کر لی لیکن کئی چیزیں آج بھی بہت موجود، بہت ریچ آدمی ہے، بہت پیسے والا آدمی ہے، اور اب تو ان کا انتقال ہو گیا، ان کی اولاد ہے، تو اجازت دی کیسے انہیں؟ دیکھیے صرف تقوی، اور ہم اس علی کو مانتے ہیں جو امام المتقین ہے، متقین کا امام ہے نا، امام کچھ بھی نہیں چاہتا آپ سے، صرف تقوی کو حاصل. یہ علماء نے جو زندگی گزاری نا، جو اسٹیج پہ پہنچے وہ تقوی کی وجہ سے پہنچے. اگر شیعہ تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے نا تو پھر وہ امام کا چاہنے والا بن ہی نہیں سکتا. لیکن نام کے شیعہ بننا کہ ہم شیعہ ہیں، وہ مولا کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرتے، کبھی نہیں پسند کرتے. اگر انسان کوشش نہیں کرتا، اگر انسان یہ بولتا ہے ٹھیک ہے یار میں تو علی علی تو کرتا ہوں نا، نو، علی علی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کرو مولا کا نام 24 گھنٹے لو، روز اپنا دن سٹارٹ کرو یا علی سے، یا علی مدد سے 110 مرتبہ روز صبح میں پڑھو. نماز فجر کے بعد تسبیح پڑھو مولا علی کی یا علی مدد کی 110 مرتبہ، پہلے 5 صلوات، پھر یا علی مدد 110، پھر 4 صلوات. یو اسٹارٹ یور ڈے ود یا مولا کے نام سے، پھر آپ دیکھیں دن کیسے گزرتا ہے. لیکن وہی بات، آپ تسبیح پڑھو اس کے بعد میں جا کے دوسرے کام کرو. زبان سے صرف کہنے سے کبھی نہیں، عمل عمل. ہمیشہ مولا نے عمل کی طرف اشارہ کیا، آلویز، کہ تم کرو یہ عمل کرو. ایسا نہیں کہ خالی بیٹھے ہوئے. آپ انصاف سے بتائیے اگر خالی زبان سے کہنے والے ہوتے تو کیا کبھی مولا کے دروازے پہ آگ لگتی؟ خدا نہ خواستہ اگر آج یہاں پہ کوئی آ کے کھڑے ہو جائے بولے کہ میں عزا خانے کو ہم جلانے والے ہیں، کیا شیعہ سب گھروں میں بیٹھ جائیں گے؟ یہاں پہ کوئی امام بارگاہ، آپ اسی کوئی امام بارگاہ، میں نام لے لیتا ہوں، اتنے امام بارگاہ یہاں پہ، خدا نہ خواستہ، اللہ اکبر، خدا نہ خواستہ. تو لوگ بولیں گے یار اس امام بارگاہ سے ہم سے کیا مطلب ہے، ہم نہیں جائیں گے. کوئی بیٹھے گا گھر میں؟ کچھ تو پروٹیسٹ کرو گے، سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ گے کہ بھائی پہلے ہم کو مارو اس کے بعد امام بارگاہ کو جلانا. اتنے عرصے کے بعد آج کوئی شیعہ کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ سامنے رہ جائے اور امام بارگاہ جل جائے. کوئی شیعہ ہوگا ایسا، کوئی عزادار ہوگا ایسا، کوئی ماتمدار ہوگا ایسا جو مولا کا نام لیتا ہے؟ کوئی اس کی غیرت گوارا کرے گی کہ اس کا امام بارگاہ جل جائے اس کے سامنے اور وہ گھر میں بیٹھے رہے؟ یہی تو ہوا تھا. نام صرف نام لے رہے تھے. نیم سیک شیعہ جو تھے نا مدینے میں، 3 دن کے اندر در فاطمہ جلا، مدینے کے دروازوں میں اندر گھروں میں بیٹھ کے دروازے بند کر دیے تھے لوگوں نے. صحیح شیعہ ہوتے، صحیح مولا کے چاہنے والے ہوتے تو کیا وہ برداشت کر سکتے تھے کہ میرے مولا کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہے اور مولا کو گھر سے مسجد لے کے جایا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتنے تھے مدینے میں، کتنے تھے؟ ہارڈلی. اسی لیے معصوم کا جملہ ہے، سوائے چند کے پورا مدینہ مرتد ہو گیا تھا. حق علی چھینا گیا، در فاطمہ پہ آگ لگائی گئی، مولا کے گلے میں رومال ڈالی گئی. کہاں تھے؟ اور اس وقت مدینے میں 20 سے 25 ہزار کی آبادی تھی اور پورا اپنے آپ کو علی کے چاہنے والے بھی کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے منافقین بھی تھے لیکن کیا کچھ نہیں تھے؟ کوئی پروٹیکشن نہیں تھا مولا کے گھر کو، کوئی پروٹیسٹ نہیں تھا، ایک پروٹیسٹ نہیں تھا. تو ویسے بننا ہے ہم کو، ویسا امام کا چاہنے والا بننا ہے. اس لیے کہ وہ لوگ، ان کے پاس عمل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف زبان سے کہہ رہے تھے. سیم چیز صفین میں ہوئی. میں جنگ نہیں پڑھ رہا، میں صرف بتا رہا کل کی ان کے سوال کا جواب دے رہا کہ صرف زبان سے مت بولو. جب تک تم کو ایکشن نہیں کرو گے، عمل نہیں کرو گے، بتاؤ گے نہیں. صفین سیم اسی طرح ختم ہوئی کہ آپ سوچیں کہ مولا کے دسترخوان پہ بیٹھ کے روٹی توڑ رہے ہیں، مولا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، پوری نماز مولا کے پیچھے پڑھتے مانتے. نہج البلاغہ میں جو میں نے کہا وہ اسی لیے کہا پڑھو. مولا علی نے نہج البلاغہ میں کیا کہا؟ جب جنگ شروع ہو رہی تھی، میں جنگ نہیں پڑھ رہا، جنگ کا فرسٹ ڈے، صفین کا فرسٹ ڈے، سامنے بڑا لشکر ہے، علی کا لشکر بھی 70-80 ہزار آدمی کا ہے، کئی روایتیں 1 لاکھ تک کی روایت ہے. سامنے امیر شام کا بڑا لشکر، دونوں لشکر تیار ہے.
مولا علی اپنے لشکر کو ایڈریس کرتے، مولا اپنے لشکر کو خطاب کرتے، مولا اپنے سپاہیوں سے بات کرتے ہیں. جنگ جب شروع ہونے والی تھی، مولا نے پورے اپنے لشکر کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا سنو، ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، لیکن ہم جنگ ہار جائیں گے. فرسٹ ڈے جنگ کا جو چیف کمانڈر ہے وہ کہہ رہا ہے، اور یہ سب سے بڑی جنگ ہے اسلام کی، 6 مہینے 7 مہینے چلی. مولا نے اپنے فوج کو ایڈریس کر کے کہا ہم حق پہ ہیں لیکن ہم ہار جائیں گے، وہ باطل پر ہیں، وہ جنگ جیتے گا. تو مولا کے سپاہیوں نے کہا مولا یہ کیسی بات ہے، ہم حق پہ ہار جائیں گے، پہلے ہی کہہ دے رہے. مولا نے کہا اسی لیے ہم ہاریں گے اور اسی لیے وہ لوگ جیتیں گے کہ وہ تم ہو حق پہ. جنگ اس لیے ہارو گے کہ تم اپنی رہبر کی بات نہیں سنتے، تم اپنے لیڈر کی بات نہیں سنتے. وہ باطل پر ہیں لیکن اپنے رہبر کی بات سنتے. تو مولا نے کلیئر میسج دے دیا کہ تم حق پہ بھی ہوگے، اگر تم اپنے رہبر کی، اپنے امام کی بات نہیں سنو گے تو تمہاری زندگی ناکام ہو جائے گی، تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے. یہ میسج تھا دوستو کہ یہ لازم ہے کہ آپ کو سننا ہے. امام کی پوری زندگی مولا نے تقوی کے عالم میں گزاری نا. مولا کو کیا ضرورت ہے، مولا کا نام ہے امام المتقین، وہ مرکز ہے تقوی کا. چاہنے والے سلمان کیا تھے، ابو ذر کیا تھے، کیا ان لوگوں نے عمل نہیں کیا؟ آپ انصاف سے بتائیے کہ 2012 کا شیعہ اتنا بڑا ہے کہ میسا مسلمان سے پڑ گئے. جب اتنے قریب مولا کے ہونے کے بعد ان کو امتحان دینا پڑا، ان کو تکلیفیں اٹھانا پڑا، ان کو مصیبتیں اٹھانا پڑا، ان کو پریشانیاں اٹھانا پڑا. ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنا قریب مولا کا چاہنے والا جب اللہ اس سے امتحان لے سکتا تو آج ہم سے صرف اتنا کہہ رہا تھوڑا سا سیکریفائس کر لو، تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا لو، اس کے بعد تم امام تک پہنچ جاؤ گے. شیخ امیری، آپ امیجن کریں ایسے ملک میں کہ جہاں نام نہیں لے سکتے، اتنا بڑا امام مر گیا، ان کا بنا کیسے؟ حکومت نے گھٹنے ٹیکے کیسے؟ حکومت نے پرمیشن دیا کیسے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللیگل ہے، آپ آرام سے وہاں ٹیکسی لے کے، حرم کے پاس سے ٹیکسی لے کے جا سکتے. آپ کسی بھی ٹیکسی والے کو بولو شیخ امیری، وہ چھوڑ دیں گے. حسینیہ کہتے ہیں وہ لوگ، شیخ امیری کا حسینیہ جانا ہے، وہ چھوڑ دیں گے. حکومت نہیں پکڑتی، وہاں متوع نہیں آتے، وہاں پولیس نہیں آتی، وہاں امیگریشن والے آ کے حملہ نہیں کرتے. ہزاروں کی تعداد میں ہر قافلے، ہر حملہ جاتا ہے، بسیں آتے. ہر جمعے کو، ہر روز جو نماز ظہرین کے بعد کئی 100 لوگ رہتے، سب کا کھانا ہوتا ہے. حکومت کو معلوم ہے کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ اس بندے کا تقویٰ تھا. ایسا نہیں کہ حکومت نے چھوڑ دیا، بلکہ ان کو پکڑا، اٹھایا، جیل کر دیا. کئی مرتبہ یہ جیل میں گئے. اس کے بعد لاسٹ ان کا حکومت کا وہاں کا یہ ہے کہ اگر جب کسی سے بہت ناراض ہو جاتے کہ اس کو ختم کرنا ہے، ہیلی کاپٹر میں بٹھاتے، لے جا کے ڈیزرٹ میں چھوڑ دیتے، بیچ ڈیزرٹ میں. وہ اس ملک میں بڑے بڑے ڈیزرٹس ہیں، ابھی بھی 200 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 300 کلومیٹر کے ڈیزرٹس ہیں. بیچ ڈیزرٹ میں لے جا کے چھوڑ دیتے، ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینک دیتے. اب بولتے اب رہیں ڈیزرٹ میں. ایک انسان کتنے دن رہے گا؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 5 دن، ختم ہو جاتا. وہاں پانی دیتے، تھوڑا سا رسک دیتے. حکومت نے کیا ان کے ساتھ 3 مرتبہ کیا. ان کا معجزہ دیکھیں. ہیلی کاپٹر میں لے کر گئے، نیچے تک لائے، جو سسٹم ان کا چھوڑنے کا نیچے چھوڑ دیا. ہیلی کاپٹر پلٹا، وہاں سے پلٹ کے وہ اپنے ہیلی پیڈ آئے تک یہ اپنے گھر میں پہنچے ہوئے تھے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ ہیلی پیڈ پہنچے تک کتنی دیر میں پہنچا ہوگا؟ وہ 10 منٹ ہارڈلی. پہنچ رہا ہے 10 منٹ میں، یہ اس سے پہلے پہنچ جا رہے ہیں. ان کے پیچھے کیا تھا؟ ٹرسٹ تھا اپنے امام کے اوپر، تقویٰ تھا کہ امام نے اٹھا کے اس بندے کو وہاں پہنچا دیا. تقوی پہ اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی سلوات تو ہو گیا، پھر آ گیا صلی اللہ محمد محمد. سلوات بھی آپ کو تقوی کی طرف لے کے جائے گی. بہترین عبادت ہے، اس سے بہتر عبادت نہیں ہے ہم کو سادے وقتوں میں. سلوات وہ چیز ہے. بہرحال صلی اللہ محمد. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ان کے ساتھ، شیخ امیری کے ساتھ ایک دفعہ نہیں ہوا، 3 دفعہ ہوا. آخر میں وہاں کا جو رول کنگ ہے، رولر میں نام نہیں لیتا،
جو رولر ہے وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بولے بھائی یہ چکر کیا اس بندے کا، لایا کون اس کو یہاں تک؟ تو اس کے بعد 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ ہوا ان کے ساتھ کہ جب چھوڑا جاتا تھا پہنچ جاتے تھے. اور اتنے ضعیف آدمی، کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی گاڑی میں یا لے کے جا کے ان کو چھوڑے. وہ صرف طاقت تھی دوستو. اور تقوی کی طاقت آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ تقوی کی اگر تھوڑا سا امپروو کرے نا، تھوڑا سا اپنے آپ کو امپروو کرے نا، دیوار کے پیچھے کیا دیکھ سکتے. یہ تو شیخ امیری ہے. آغا بہجت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا 10 سال 20 سال انہیں دوسری سنچری کے تھے، وہ بھی اسی دور کے. آپ جانتے آغا بہجت 4 سال ہوا ان کا انتقال ہو. اب اس بندے کے تقوی کا تو یہ عالم تھا کہ ان کو دیکھتے تھے بڑے بڑے علماء ان کے قریب جاتے تھے، سر جھکا لیتے تھے. آپ اندازہ نہیں لگا سک رہے کہ کیا چیز سر کیوں جھکا رہے. اس بندے کا آغا بہجت کا زمین سے اٹھتی نہیں ہے اوپر، یوں دیکھتے ہی نہیں ہے مجمع کو. آپ امیجن کریں کہ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں میں، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. کبھی ایسے آغا بہجت کے بارے میں یہ کہ کبھی یہ شخص ایسا نہیں دیکھتا تھا، ہمیشہ نگاہ نیچے. اگر ایسا چل بھی رہا ہے تو نگاہ نیچے کر کے چلتے تھے، زمین کی طرف دیکھ کر چلتے تھے. بہت کم، اگر کسی سے بات بھی کرتے تو یوں کر کے بات کرنا. اتنا بڑا آدمی آغا بہجت کہ بڑے بڑے علماء کو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ان کی ابا کا بوسہ لے کے سر پہ رکھ رہے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے. یہ کہاں سے سوائے تقوی کے کیا ہے؟ اور یہ تقوی صرف علی والوں کے پاس آ سکتا، مولا کے چاہنے والوں کے پاس آ سکتا، اور کوئی لا ہی نہیں سکتا یہ تقوی. اس بندے کے عالم یہ کہ جس سامنے بالکل جو سامنے آتا تھا وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا تھا، بالکل سارے ہمارے اعمال سامنے آ جاتے تھے. اب جو ہمارے اعمال ہے نا، وہ تو اللہ کا شکر کرو، اللہ ستار العیوب ہے. ہمارے گناہوں کے بعد اللہ نے ہمارے اوپر پردہ ڈال کے، رحمت کا پردہ ڈال کے معاشرے میں عزت کے ساتھ پیش کر دیا. اگر اللہ ستار العیوب نہیں ہوتا نا تو اولاد کے سامنے ماں باپ زندہ نہیں رہ سکتے. اتنا کریم اس لیے کہ ہمارے گناہ اتنے چھپے ہوئے بعض گناہ ہیں کہ جو مجھے معلوم یا میرے خدا کو معلوم، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ جب مجھے معاشرے عزت کے ساتھ پیش کر رہا. وہ ہم ہیں کہ جو لوگوں کے اعمال کو سامنے لاتے ہیں لیکن وہ کبھی نہیں. تو آغا بہجت کا یہ عالم یہ عالم ہے آغا بہجت کا کہ لوگ جب جاتے ہیں سامنے تو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے. آپ اس میں تعجب نہیں کریں کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ سامنے پورا ہر چیز سامنے آ جائے. اس لیے کہ ہم کو اپنے گناہ یاد نہیں آتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم گناہ گار ہیں. کبھی کوئی انسان یہ ذہن میں لاتا ہی نہیں کہ مطلب میں ایک عام بات کر رہا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام بات کر رہا کہ آپ خود انسان سے سوچیں کہ کبھی ہم سوچتے کہ یار میں نے اتنا کیا. کبھی ہم نہیں سوچتے. روز حکم کیا کہ روز بستر پہ جاؤ اور روز سوچو رات میں کہ تم نے کیا، کہ تمہارا پاسٹ کیا ہے. کبھی انسان پیچھے دیکھتا ہی نہیں کہ میں نے یہ بھی کیا. ایسا پردہ آ گیا، ایسے کرنٹس آ جاتے ہیں ذہن کے اوپر. ہم سوچتے ہی نہیں. ہم کو ہمیشہ جو دماغ میں چل رہا ہے وہ اس نے کیا یہ ذہن میں چل رہا ہے. لیکن یہ نہیں چل رہا کہ میں نے اپنی پوری پچھلی زندگی میں کیا، اب میرا کیا ہونے والا ہے. آغا بہجت کے بارے میں یہ کہ 24 گھنٹے ان کی عجیب چیز تھی دوستو، جو آج اگر میں بولوں تو اس میں کون سی بڑی باتیں کہیں گے. ہم صرف استغفار کرتے تھے، صرف سوری بولتے تھے. انسانوں کو نہیں بولتے تھے، اللہ کو بولتے تھے، امام کو بولتے تھے، معصوم کو بولتے تھے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی تعقیبات جو تھی کثرت کے ساتھ انہیں پتہ نہیں دن میں 10,000 مرتبہ، 5,000 مرتبہ، 1,000 مرتبہ صرف کہا I'm sorry. پروردگار تو معاف کر دے، پروردگار تو معاف. ایک عجیب عبادت ہے یہ. ہمارے علماء کی یہ خاص چیز ہے کہ کثرت سے استغفار. مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا مولا میں بہت پریشان ہوں، آپ کوئی دعا بتائیے. علی نے کہا استغفار کر، سوری بول. اٹھ کے چلا گیا بول کے ٹھیک ہے مولا استغفار کروں گا. پھر دوسرا آیا، مولا بیماری ہے، تکلیفیں، رزق کی پریشانی ہے. علی نے کہا استغفار کر. وہ بھی چلا گیا، ٹھیک ہے استغفار کروں گا. دوسرا آتا ہے، اپنی کچھ حاجات کے لیے بولتا ہے کہ مولا میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں.
علی نے کہا استغفار کر، تو راوی نے کہا مولا ہر چیز کے لیے آپ استغفار کر رہے اور کوئی بات ہی نہیں کر رہے؟ مولا نے کہا تجھے کیا معلوم استغفار کیا ہے؟ ایک دفعہ اگر بندے کو عادت سوری بولنے کی، اور جب وہ بولنا شروع کرتا ہے نا سوری استغفار، تو آپ کی ہر دعا جو ہماری رک رہی ہے نا، وہ اس لیے رک رہی ہے کہ ہمارے گناہ کثیر ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا اللہ تک نہیں پہنچتی۔ معصوم کہتے ہیں کہ جیسے تم استغفار کرتے ایسا راستہ کھلنے لگتا ہے، ایسا بند دروازے کھلنے لگتے۔ تو کہا ہر چیز کے لیے اگر بندہ استغفار، اور جب کثرت سے استغفار کرنے لگے گا پھر وہ گناہ محفوظ رکھے گا۔ کیوں؟ جب کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میں تو معافی مانگ رہا، پھر میں یہ گناہ کیسے کروں؟ آپ سمجھ رہے؟ تو آپ یہ جو ہمارے علماء کے بارے میں اور تیسری چیز امام کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر تم تقوی کو حاصل کرنا چاہتے تو تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ آج کے دور میں پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس راستے پہ چلے کہ جس راستے پہ میرا مولا کا راستہ ہے۔ ہر شیعہ کے لیے، ہر انسان کے لیے، شیعہ کیا ہر انسان کے لیے اگر وہ کوشش کرے تو کام کر سکتا، امام تک جا سکتا۔ اس ماحول میں آپ کریں گے نا، یہاں پہ میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ امریکہ میں ٹھیک ہے ویری ڈیفیکلٹ، اس لیے کہ یہاں پہ آنکھ کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، ہزار گناہوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر یہاں رہ کر آپ تھوڑا سا ٹرائی کریں، تھوڑا، میری خواہش یوتھ کے ساتھ یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹرائی کرو۔ میں یہ نہیں کہتا، بڑوں کے لیے نہیں کہہ رہا، میں بچوں سے کہہ رہا، تھوڑا سا کوشش کرو تو یہاں پہ کرنے میں اور دوسرے ملکوں میں رہنے والوں پہ یہاں والوں کو اجر زیادہ ہے، اس لیے کہ تم ایسے ماحول میں رہ کر تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ تم قریب بھی ہوگے اور تقویٰ تمہارے پاس جلدی آئے گا۔ لیکن راستے پہ چلنا ہے، استغفار کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور پھر یہاں پہ رہ کے بندہ سیکریفائس دیتا رہے تو پھر کیا کہنی، اس سے بڑی بات ہی نہیں۔ تو آج کے دور میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ مت بولو نہیں کر سکتا۔ رہبر کی بھی مثال ہے، لیکن میں آخری مجلس تک بتاؤں گا رہبر، کل آخری مجلس ہے تو یہ اور شیخ مرتضی انصاری کی بھی مثال ہے، وہ بھی زیادہ نہیں ہے لمبی، 100 سال پرانے ہیں، رہبر تو بالکل آج کے ہیں۔ آپ دیکھیں خالی میں اتنا کہتا کہ اگر رزق حلال یہاں پہ آپ کوشش کریں کھانے، میں یہ نہیں کہتا کوئی نہیں کھاتا، یا سبھی رزق حلال کھاتے، لیکن اگر انسان رزق حلال کھاتا رہے، کبھی بھی کوئی چیز زبان پہ نہ جائے۔ دیکھیں پارٹیز ہوتی ہے یہاں پہ، بڑی بڑی آپ کی جابس ہیں، آپ مجبور ہیں بعض وقت، لیکن زیادہ سے زیادہ ایوائڈ کرو ان پارٹیز میں جانے کے لیے کہ جہاں پہ تم جاؤ اور وہاں پہ ڈرنک سرو ہو، شراب سرو ہو۔ اگر ایسے ماحول میں جا کے اس ٹیبل پہ کھاؤ گے تو تقویٰ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ یاد رکھو، اس ٹیبل پہ کھانا حرام ہے۔ میں نے دوسری مجلس میں کہا کہ اگر ایسی پارٹیز ہیں تو کوشش کرو، حتی الامکان کوشش کرو، ایسا کچھ بہانہ بنا دو کہ تم نہیں جا سکتے، ورنہ وہاں جا کے کھاؤ گے کتنی بھی مجبوری ہے۔ اسلام یہ پرمیشن نہیں دے رہا میری جاب چلی جائے گی، یہ کبھی بھی نہیں سوچنا ہے کہ جاب چلی جائے گی، یہ اسلام میں ایکسکیوز نہیں ہے کہ جاب چلی جائے گی۔ ارے بابا، جاب کا ضامن اللہ ہے، جو رزق کا ضامن اللہ ہے، کوئی آپ کو مولوی اجازت نہیں دیتا یار جاب چلی جائے گی چلے جاؤ پارٹی میں۔ ارے کیسے چلے جاؤ؟ شریعت کوئی کھیل نہیں ہے۔ حلال محمدی قیامت تک حلال ہے اور حرام محمدی قیامت تک حرام ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کبھی بھی کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ چلو چلتا ہے، اسلام میں 1% بھی نہیں چلتا۔ تو یہ چیزوں سے تقویٰ دور ہو جائے گا، آپ تقوی سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر صحیح معنی میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، اس ماحول میں تھوڑا ٹرائی کرو، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ یہاں پہ آپ کی مدد کیسی ہوگی اور اجر کتنا ملے گا۔ رہبر کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہی تھا، سب سے بڑا رہبر کا اچیومنٹ یہ تھا کہ رہبر نے جو تقوی کو حاصل کیا تھا، انہوں نے اپنی زبان پہ ایسا، ان کی زبان پہ اثر ہو گیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ ایسا اثر ہو گیا تھا کہ ڈکٹیٹ کراتے تھے ٹرمز کو، نہیں کرایا ڈکٹیٹ، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ ڈکٹیٹ کرا دوستو، آسان بات نہیں ہے، سننا آسان ہے۔ ملکوں کو ڈکٹیٹ کرا دیا، لٹرلی ڈکٹیٹ کرا، مجھے یہ چاہیے، مجھے جو کھانا سرو کرے گی اس کے سر پہ حجاب ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں یورپ میں تصور میں نہیں ہے۔ انہوں نے ہسٹری کو بدلا، ایئر فرانس کی ہسٹری کو بدلا۔ پوری ایئر فرانس کی ہسٹری میں وہ ایک ہی فلائٹ تھی جس پہ حلال فوڈ بھی سرو ہوا اور سر پہ جو کرو تھا، جو پرسرز تھے، وہ اوڑی بھی تھی۔ یہ ہے تقویٰ۔ اگر آپ ٹرائی کریں گے، آپ
کوشش کریں گے تو یو ول گیٹ اٹ. اور اس ملک میں جتنا ہو سکے ٹرائی کرنا آپ کا کام ہے. آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پاسبل نہیں. دنیا میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے, اور اسلام میں کئی پروویژنس ہیں, کئی آپشنس ہیں. اسلام بعض وقت آپ کو اجازت دے رہا, لیکن یہ چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ بولنا کہ کیسے پاسبل ہے آج کے دور میں, یہ مت بولو کبھی. یہ بولو گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول یا مولا کو نہیں معلوم تھا. مولا کو 100% معلوم. ہمارا علم کیا ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہے, قیامت تک مولا کے سامنے پورے واقعات ہیں. مولا نہیں جانتے تھے, حکم یہی ہے. تو یہ بول کے زندگی مت گزارو, یہ بول کے ایکسکیوز مت کرو کہ مولانا کیسے پاسبل ہے آج کے دور میں. واٹ ڈو یو مین آج کے دور میں کیسے پاسبل ہے؟ 200% پاسبل ہے. تمہارا کام ہے کوشش کرنا. مولا اسباب بنائیں گے, پھر تم گھر میں بیٹھ جاؤ گے تو اسباب نہیں بنائیں گے. تم بولیں گے یار سب چلتا ہے, اتنی دور مجھ سے کہنے لگے 20 کلومیٹر جا کے کون لے, یہیں سے لے لیتے ہیں. ویری گڈ. اسلام منع نہیں کرتا, لا اکراہ فی الدین ہے, جو آپ کی مرضی کریں آپ. لیکن ڈزنٹ مین کہ آپ وہاں نہیں جائیں گے, یہاں جائیں گے تو پھر آپ کے پاس تقویٰ آئے گا, محبت علی آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی محبت. وہ غلط کہتے ہیں. حرام اگر کھاتے رہو, بولے میں مولا کا چاہنے والے. بابا تم چاہنے والے کیسے ہو؟ مولا جس چیز کو پسند نہیں کرتے تم کھا کیسے رہو؟ اتنی آسانی سے کھا رہے ہو. اور عجیب بات یہ کہ خود بھی کر رہے اور پروپوگیٹ بھی کر رہے اس کو. مطلب بندے میں احساس بھی ختم ہو گیا, اس کو پروپوگیٹ کر رہے ہو. کیا اس سے کیا فرق پڑتا کون جائے؟ آج کے دور میں پاسبل نہیں ہے. یہ تو اور بڑا گناہ کر رہے ہو. ارے بابا تم گناہ کر رہے ہو تو چھپ کے کرو, لوگوں کے کیا بتا رہے ہو؟ اب آپ نے ایک بات غور کی کہ خوف علی ختم ہو گیا, مولا کا خوف ختم. ٹھیک ہے, مولا نے کہا ہم کو تھوڑی سننا ہے. مولا نے کہا خوف کو پیدا کرو, ڈر کو پیدا کرو. تمہارا معصوم مولا کو کیا ضرورت ہے اس خوف کی؟ اس مولا سے بڑا کوئی تھا؟ امام حسن علیہ السلام سے بڑا کوئی ہے؟ عجیب لگتا ہے نا, وضو کر رہے گریا کر رہے, وضو کر رہے, میں واقعہ نہیں پڑا آپ کے سامنے پورے واقعات. وضو کر رہے, تڑپ رہے, رو رہے, گریا کر رہے. آپ سوچ, عجیب بات میں بتاؤں, ہم عمرے حج پہ جاتے, احرام باندھتے, احرام جیسی باندھے ہم کیا کہتے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. کہتے ہیں نا, 3 تلبیہ جسے کہتے 3 مرتبہ لازم ہے. جیسی آپ کے جسم پہ احرام آیا اور جیسی نیت کی, احرام تو کہیں سے بھی باندھ لے, کپڑے 2 کپڑے, جیسی آپ نے نیت کی کہ میں احرام باندھتا ہوں عمرہ مفردہ کا قربتاً اللہ, پھر فوراً امیڈیٹ آپ کو کہنا 3 دفعہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں تیرے بارگاہ میں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, تیری وحدانیت کا پروردگار میں حاضر ہوں. آپ کو پتا ہے ہم تو بڑی آسانی سے 3 تلبیہ پڑھ کے آگے بڑھ جاتے. معصوم کا جملہ ہے, روایت میں ہے کہ چھٹے امام نے جب پہن کے نیت کرتے نہیں, روتے جاتے ہیں. عجیب بات ہے, دیکھیں روئے جا رہے ہیں, پورا جو 7 قافلے والے سب نیت کریں, پھر چلنا ہے. امام کا عالم یہ تلبیہ پڑھ رہے, نیت ہی نہیں کر, گریا. امام وقت ہے, رو رہا ہے. کہا مولا ریزن کیا ہے؟ تو کہا میں کیسے کہوں, میں ڈر رہا ہوں. لبیک اللہم لبیک کہوں, اگر وہاں سے آواز آ جائے لا لبیک. اب سمجھے میں کیا کہہ رہا؟ امام کو خدا نہ کرتا کوئی سوچ سکتا؟ امام یہ خوف یہ ہے, ڈر یہ ہے. امام یہ کہہ رہا جب میرا یہ عالم ہے تو تم کو کیا ہوا؟ امام اپنے لیے تھوڑی کہہ رہا, سوچ بھی نہیں سکتے امام کے لیے, سوچنا کفر ہے. امام کی تڑپ اتنی ہے, امام وقت کہتا ہے اگر اللہ لا لبیک کہہ دے تو میرا کیا ہوگا؟ لا لبیک کا مطلب میں تجھے ایکسپٹ نہیں کرتا. ہم کہہ رہے ہیں مولا اللہ پلیز ایکسپٹ می, ہم یہ کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک, مولا اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں. اللہ کہتے نہیں مت آ, تو ہم کیا کہیں گے؟ امام یہ کہہ رہا, اتنی آسانی سے کہتے نا کہ آج کے دور میں پاسبل نہیں. ہاں, یہ چیز کو پیدا کریں, یہ ہے تقویٰ. شیخ امیری, آغا بہجت, ہمارے پورے علماء. اب آج علامہ ہلی کی بات ہے نا,
تاریخ مرجعیت ہے نا. تو کل بات سید رضی سید مرتضیٰ تک پہنچے. میں پھر کہہ رہا, میں نے پہلی بدیش میں کہا تھا کہ میں سکیچ پیش کر رہا, صرف ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. پوری ڈیٹیل اگر پڑھنا ہے تو پھر کوئی بات ہی نہیں پڑھنا, سٹارٹ سے اینڈ تک صرف ان کے علماء کے حالات ہوں گے. پھر انشاءاللہ کبھی سید رضی سید مرتضیٰ کے بعد 5ویں ہجری میں نصیر الدین توسی, 6ٹھی ہجری میں ہلاکو خان کا زمانہ. شیخ نصیر الدین توسی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہ شخص تھا, ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شیخ نصیر الدین توسی جتنا شیعت کو اس بندے نے پروپوگیٹ کیا کسی ہمارے عالم نے نہیں کیا. عجیب ان کی انفرادیت ہے شیخ نصیر الدین توسی. دو ہیں, ایک نصیر الدین توسی ہے, ایک شیخ نصیر الدین توسی کہ جنہوں نے نجف اشرف کے مدرسے کی بنیاد ڈالی, جس مدرسے کو صدام نے 1000 سال کے بعد, 1000 سال پرانا مدرسہ تھا. اس وقت نجف اشرف ایک بالکل جنگل میں تھا, مولا کا روضہ بالکل جنگل میں تھا, صحرا میں چھوٹی سی آبادی تھی, وہاں پہ مولا کا روضہ تھا. وہاں پہ انہوں نے شیخ توسی کا انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی. شیخ توسی انہوں نے بنیاد ڈالی. 1000 سال کے بعد اس نے اس کو مدرسے کو ختم کیا. اس کے بعد علامہ ہلی کا پیریڈ شروع, اس لیے کہ ہلاکو خان کا زمانہ جب آیا اس نے بغداد میں اتنا ہلچل مچایا کہ جتنے ہمارے علماء کی کتابیں تھیں, جتنا ہمارا لٹریچر تھا, دجلہ کے حوالے کر دیا. روایت کا عجیب جملہ ہے کہ 3 دن تک دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا تھا, بلیک ہو گیا تھا. دوستو بہت آسانی سے آپ نے سنا یہ جملہ. پوری زندگی کا ریسرچ 1 سیکنڈ میں ختم ہوا, 1 سیکنڈ میں. بلائے بکس ہے 10 سال 12 سال 15 سال کی محنت, بلایا سامنے کا, اچھا تم نے لکھی ہے, تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو, 15 سال تم نے محنت کی, کتاب اٹھا غلام سے کہا پانی میں ڈال دو. آپ سوچیں اس بندے کا حال کیا ہوا ہوگا کہ 15 ایئرس کی پوری محنت 1 سیکنڈ میں ختم ہو گئی, اور اس کی کوئی کاپی بھی نہیں ہے, کوئی پرنٹنگ پریس نہیں ہے, کوئی فوٹو کاپی نہیں ہے, نہ کمپیوٹر ہے, کچھ نہیں ہے اس کا. آپ کا لٹریچر ایسا جلایا گیا. پھر ورنہ اور کیا کرتے, آگ کو روشن کرتے, بلواتے. اب سوچے اور زحمت, بلوا کے کیا کرتے. یہ علامہ ہلی کے ساتھ ہوا کہ بلوایا علامہ ہلی کو, کہا یہ کہ ان کے علامہ ہلی کے 300 کتابیں ہیں, 300 بکس ہیں. بلوایا ان کو, کہا اچھا یہ, کہا اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈالو. اب سوچیں اس بندے کا حال کیا ہوگا کہ جس نے پوری زندگی محنت کر کے صبح شام کر کے ایک کتاب لکھی مولا کے اوپر, کہا اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈالو, اور آگ میں وہ جل رہی ہے, وہ دیکھ رہا ہے. یعنی میراث لٹ رہی اس کی پوری محنت ختم ہو رہی. اس طرح ظلم کے ساتھ یہ شیعت آئی ہے. یہ علماء کی, ایسا نہیں کہ اتنا کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یار اب اتنی میں نے محنت کی, میرا پورا محنت ختم ہو گئی, اب رہنے دیں, اب میں نہیں کرتا کچھ, میں نے بہت کر لیا. ذہن سے یہ نکالیں بہت کر لیا. میں یوتھ سے بولا کبھی مت سوچو یہ بات کہ میں نے بہت کر لیا اسلام کے لیے, کچھ نہیں کیا. ہر وقت یہ دعا کرو جو کیا اسے قبول کر. دعا یہ ہو ہماری, یہ ذہن میں نہ ہو کہ میں نے بہت اپنی زندگی میں کیا. ہم نے اس لیے کہ یہ جملے بڑے کامن ہیں, ارے مولانا ہم نے تو بہت کیا. ارے بابا پتہ نہیں کیا کیا اور کیا قبول ہوا, کچھ معلوم ہی نہیں. یہ نکال دے ذہن سے, بہت کیا, کچھ نہیں کیا. یہ علماء کی زندگی صرف اس لیے کہ ہمارے سامنے یہ رول ماڈل کی طرح رہنا, ان کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی کی طرف تصور انسان کرے کہ میں نے کیا کیا اسلام کے لیے, ان لوگوں نے کتنی محنت کر کے اسلام کو یہاں تک پہنچایا. کہ اگر یہ علماء, یہ مجتہدین, یہ مرجع نہیں ہوتے تو آج ہم یہاں رہتے, ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. کیا یہ جو صدقہ ظاہری طور پہ کہ جنہوں نے کام کر کے, جو زمانے کے امام کا جنہوں نے کام کیا, جن کو خوش کیا, اسی کے بعد اسی لیے امام ان سے ڈائریکٹ میں ملاقات. علامہ ہلی کا بھی بتاتا ہے ایک واقعہ کہ علامہ ہلی سے امام ایسا کہ امام یہ سواری پہ ہے اور امام پیدل چل رہے, یہ اور ایک لمحے کے لیے نہیں, کئی گھنٹے پیدل چل رہا ہے امام یہ سواری کے اوپر. یہ ہے جب آپ کام کریں گے نا امام کے لیے تو امام ایسا ریگارڈ کرتا ہے. ہم پوری زندگی گزر جاتی ہے, ہم کو امام کا کوئی ریگارڈ کا تصور ہی نہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے اعمال ایسے.
سب سے پہلے ان چیزوں کو ہٹانا ہے اپنی زندگی سے کہ جن چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا. اگر یہ چیزیں ہماری لائف میں مسلسل رہے گی تو پھر آپ کبھی بھی نہ تقوی کو حاصل کر سکتے، نہ اپنے امام کے پاس جا سکتے، نہ اسلام کے لیے کچھ کر سکتے. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. علامہ ہلی کا پیریڈ آپ خالی اس بندے کے اس خاندان سے، لیکن ان کی فیملی کیا تھی. یہ ہلے کے رہنے والے. ہلا نجف اشرف سے 60 یا 70 کلومیٹرز پہ آج بھی وہ شہر ہے. اگر ہلے سے نجف اشرف سے کوئی کاظمین کی طرف ہلا جاتا ہے، ہلے کی طرف سے گاڑی جاتی ہے، اب ہلے شہر میں سے جاتے نجف اشرف سے کاظمین اگر کوئی جا رہا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. تو ہلا شروع سے علم کا شہر تھا. جیسے خم کے بارے میں، خم کے روایتیں چھٹے امام سے. خم آج کا شہر نہیں، شروع سے خم. ایک چیز آپ یاد رکھ لیں کہ دنیا پوری تباہ ہوگی، خم تباہ نہیں ہوگا. ایران تباہ ہوگا، ایران بٹے گا. آخری زمانے کی روایتوں میں ایران مختلف حصوں میں بڑھ جائے گا. جیسا یہ بڑا ملک ہے نا، دشمن ملک ہمارا، جو ان سب دشمنوں کا گاڈ فادر ہے، میں نام نہیں لیتا، یہ جو بڑا ملک ہے نا، یہ تو اب فوراً اس کی تباہی ہے. دیکھنا اب سیریا کے بعد کیا ہونے والا ہے. اس کی تباہی اس لیے کہ ظالم ایک سٹیج تک رہے گا. ظالم کی کبھی اس کی زندگی لمبی نہیں ہوتی. اس کے اتنا ظلم تو آپ سب کے سامنے ہے. تو یہ ظالم کا ختم ہونا جیسا اس ملک کے بارے میں کہ یہ جو پہلے جیسا تھا نا، یہ ویسا ہونے والا. یہ ملک مختلف حصوں میں بڑھ جائے گا. یسرب الگ ہو جائے گا، یہ شہر الگ ہو جائے گا، وہ شہر الگ ہو جائے گا. اسی طرح ایران بھی، ایران آخری زمانے میں حصوں میں بڑھ جائے گا. لیکن خم ایسا شہر ہے کہ خم آخری ظہور امام تک، امام کے ظہور تک خم رہے گا. اور وہاں سے سب سے زیادہ لوگ آئیں گے امام کے نصرت کے. 313 میں زیادہ نہیں آئیں گے، لیکن نصرت کے لیے جو سب سے زیادہ لوگ آئیں گے وہ خم سے آئیں گے. خم چھٹے امام کے زمانے کا ہے. خم کا امام کا جملہ ہے کہ خم وہ شہر ہے کہ جہاں عبادتیں ہوتی ہیں، جہاں قیام ہوتا ہے، جہاں کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، جہاں کے لوگ رکوع کرتے ہیں، جہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور ایک عجیب روایت یہ کہ جب اللہ کا رسول معراج پہ جا رہا تھا، تو معراج پہ جب آپ کی سواری جا رہی تھی آسمانوں کی طرف، تو جب دنیا کا سیر کرتے ہوئے جا رہے تھے، اس زمانے میں خم کوئی شہر نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسی زمین پہ چھوٹا سا حصہ ہے جہاں سے نور نکل رہا ہے، برائٹنس، روشنی آ رہی ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سا شہر تھا؟ تو آنے والے زمانے میں ایک شہر ہوگا جو خم کے نام سے ہوگا. یعنی معراج پہ خم کوئی شہر نہیں تھا. معراج کے زمانے میں مکے سے معراج ہوئی ہے، اس زمانے میں بھی اس شہر سے ہمیشہ نور نکلا اور کہا کہ یہ نور ہمیشہ رہے گا، یہاں پہ ہمیشہ علم باقی رہے گا اور میرے بیٹے کے ظہور تک وہاں پہ علم ہوگا. تو خم وہ شہر ہے کہ خم شہر میں وہاں پہ ہمیشہ سے علماء کی قیادت رہی. اور ہلا جو شہر ہے، اس شہر کو آباد کیا خاندان ہلی نے، علامہ ہلی کے خاندان نے. یہ ایک عجیب بابرکت خاندان. ایک آپ تصور کریں کہ ایسی فیملی تھی. ہلی ان کی فیملی نیم ہے، نام ہلی نہیں ہے ان کا، محمد ابن علی نام. اور ان کی اتنی بابرکت فیملی، اتنی بابرکت فیملی کہ پوری فیملی میں ایک وقت میں 15 مجتہدین تھے. آج آپ بولیں گے یار مجتہد کون سی بڑی بات ہے، 15 مجتہد ایک گھر کے اندر. آپ سوچیں یار، امیجن کریں. علامہ ہلی کی ماں مجتہدہ تھی، ان کی خالہ مجتہدہ تھی. ان عورتوں کی بات کر رہا پہلے. ماں مجتہدہ، خالہ مجتہدہ، پھوپھی مجتہدہ، یہ پورے مجتہدین تھے عورتوں میں. بہنیں ان کی، ان کے باپ، ان کے چچا، ان کے دادا، ان کے ماموں، یہ پورا ایک وقت میں 15. اور اس دور کے پلس ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بالغ ہونے سے پہلے مجتہد ہو گئے تھے. اب سوچیں، یہ نہیں کہ مجتہد بہت آسان چیز ہے کہ مجتہد ہو جانا. کوئی آسان چیز نہیں ہے. سب سے زیادہ آج دنیا کا جتنا کورسز ہے نا دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، وہ پھر بھی ایک منزل پہ جا کے آسان دکھتے ہیں. مجتہد بننا اتنا مشکل ہے. آج جو کوئی انسان مجتہد بنتا کیسے ہے؟ پورا درس لے کر 10 سال 12 سال.
دیکھیے کبھی بھی یہ مت بولو کہ وہ 30 سال سے 20 سال رہا. 20 سال 30 سال کی منزل نہیں ہے. یہ دیکھنا پڑھا کتنا, رہنا وہاں پہ کمال نہیں ہے. مدرسوں میں پڑھا کتنا وہ کمال ہے. کوئی 20 سال سے ہے, ڈزنٹ میٹر 20 سال سے ہونا, پڑھا کتنا. مجتہد جو آخر میں جب جاتا ہے ڈگری ملتی ہے, درس خارج جو ہے وہ فائنل ہوتا ہے. ان کا درس خارج کا دورہ کہتے ہیں. درس خارج کے کتنے دورے انہوں نے کمپلیٹ کیے, کتنے انہوں نے مکمل کیے, کتنے درس خارج کے دوروں کو میں شرکت کی. ایک درس, اچھا درس خارج کا جو دورہ ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے پورے علماء بیٹھے رہتے ہیں. مرجع جو درس دیتا ہے نا, مثال کے طور پہ آغا شیستانی یا بشیر نجفی ہو یا آغا فیاض ہو یا خاندان حکیم کے جو آغا حکیم ہے, وہ یہ لوگ جو درس دیتے ہیں یہ درس خارج کو دیتے ہیں. تو یہ مثال کے طور پر یہ ممبر میں بیٹھے ہوئے اور سامنے 200 آدمی درس خارج میں بیٹھے ہوئے, دورہ چل رہا ہے. ایک مسئلے کو لیا, اب اگر یہ مجتہد جو اب ریسرچ شروع ہوا, یہ کے اوپر ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے یہ میرا فتویٰ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے, تو یہ پوچھا جاتا. اب اتنے لوگوں کو کنونس کرنا ہے وہاں دورے میں, اتنے لوگوں کو کیا کنونس کرنا ہے کہ یہ بتانا ہے کہ یہی مسئلے کو مثال کے طور پہ آغا حسین برجدی نے کیا کہا, آغا نیانی نے کیا کہا, آغا حکیم نے کیا کہا, آغا مرتضی انصاری نے کیا کہا, اور آغا مطلب شہید اول نے کیا کہا, آغا ہلی نے کیا کہا, اور پھر اوپر تک جائیے پورے یہ جو علماء ان لوگوں نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا. اس کے بعد ان سب کو رد کر کے کہ میرا ریسرچ یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا اور میں یہ کہہ رہا, پھر ان کو کنونس کرنا پڑتا قرآن کی آیت سے, رسول کی حدیث سے, اور پورے چیزوں کو کر کے ایک فتویٰ نکالتا ہے. آسان نہیں ہے درس خارج کا. ایسے کئی دورے جو ہے ختم ہوتے, ایک دورہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال چلتا ہے. تو علامہ ہلی 14 سال میں اگر مجتہد بنے تو یہ بندہ اتنا جینیس تھا کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کی ذہانت کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے کہ اتنی آئی کیسے. آپ کو پتہ ہے علامہ ہلی 7 ہجری کے, علامہ ہلی کے بعد اگر اس دور میں کوئی ذہین پیدا ہوا ہے, اس دور میں کوئی ہمارا مجتہد انٹیلیجنٹ پیدا ہوا ہے, تو وہ سید باقر صدر تھے. سید باقر صدر کے بارے میں یہ کہ ان کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو خاندان ہلی سے معلوم ہوتا ہے. اتنا لوگوں کو عجیب لگتا تھا کہ اور سید باقر صدر, میں نے پہلی مجلس میں دوسری مجلس میں کہا تھا ان کے بارے میں, سید باقر صدر. اب سوچے کہ اب ان کا ایک جملہ سن لے, سید باقر صدر عرب ہے, لوگ پہنچے ان کے پاس, ان کا ایج تھی 35 36 ایئرز یا 40 ایئرز کی. اتنا ذہین, اتنا انٹیلیجنٹ, اتنا بڑا عالم. جو اکنامکس آف اسلام جو بک ہے بینکنگ کے اوپر جو ہے, وہ ان سے بہتر کوئی کتاب لکھنے والا, اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے. وہ انگلش میں آ گئی ہے بینکنگ کے اوپر, اکنامکس آف اسلام, وہ بھی انگلش کی کتاب ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس بندے کی انٹیلیجنسی کا کیا حال تھا. سید باقر صدر ایسی پرسنالٹی جس کو صدام نے مارا تھا ان کو, ان کی بہن کو. تو اب آپ ہوا کیا, لوگوں نے ان کے پاس جا کے کہا کہ سید تم تو اتنے بڑے عالم ہو یار, تم اپنی تقریر کیوں نہیں کرواتے, تم اپنا رسالہ نکالو. میں نے پہلی مجلس سے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا کوئی مجتہد کو شوق نہیں تقلید کروانے کا. کوئی یہ ذہن میں نہیں رہا ہے کہ ہمارے یہ لوگ تقلید کرا کے پیسے پر, نہیں بابا, ان کو شوق ہی نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. کوئی ایک فتویٰ ادھر سے ادھر ہو جائے تو ان سے پوچھا جائے گا. کبھی بھی اعتراض مت کرو. تو ہوا کیا, سید باقر صدر کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ یار آپ کیوں نہیں کراتے اپنی تقلید, آپ اتنے بڑے عالم ہیں. آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے پلٹ کے کہا کہ جب تک میرا جملہ جب تک میرا سید و سردار موجود ہے میں اپنی توضیح نہیں نکالوں گا. اشارہ کدھر تھا پتا ہے؟ الحاظ سید ابو القاسم الخوئی کی طرف. آپ یہ سوچو کہ باقر صدر جیسی پرسنالٹی یہ جملہ کہے تو آغا خوئی کا علم کیا ہوگا, ان کا کیا مقام ہوگا. آپ کو معلوم امام العلم کہتے تھے اس بندے کو, اصول کا امام. آج جو الازہر یونیورسٹی ہے نا کیرو میں, جو مسلمانوں کی سب سے بڑی فقہ جعفری وہاں آئی کیسا, وہاں پہ 4 فقہ پڑھائی جاتی ہے, 5ویں فقہ ہماری کیسے آئی؟ یہ آغا خوئی کا کرم ہے. ڈیبیٹس ہوئے تھے وہاں پہ باقاعدہ. اس کے بعد ان کو قائل کیا کہ یہ بھی اسلام کے فقہ ہے.
دیکھیے یہ محنت ہے، یہ کام ہے، مجتہد یہ کام کر رہا. آپ کو معلوم ہے آگے کوئی بات آئی ہے اس لیے کہ ایک ہی مجلس کل کی رہ گئی، پھر علماء کے حالات رہ جائیں گے، تو جتنا سننا سن لے، لیکن میں اپنے ٹائم پہ ختم کروں گا، گھبرائے نہیں ہے. تو سمجھے اب غدیر کی سوئی تو اتنی تیز چلتی ہے کہ 50 منٹ ہو گئے آلریڈی. میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. تو بہرحال آغا خوئی وہ پرسنالٹی ہے کہ مسجد نبوی میں آپ سوچ سکتے ہیں، حکیم صاحب کے بارے میں بھی، ان کے بارے میں بھی. حکیم صاحب آغا محسن الحکیم، ان سے پہلے مسجد نبوی میں 9 دن اس بندے نے نماز پڑھائی ہے. فیصل کا زمانہ سوچ سکتے سعودیہ میں کہ شیعہ نماز، وہ انہوں نے کہا میں اپنی نماز پڑھوں گا، آپ کو اپنی نماز پڑھنا پڑے. یہ لیڈ کر رہے تھے. آغا خوئی جب پہنچے تھے حج پہ، اور جب یہ زیادہ ایک دو جملے میں ختم کر دیا یہ بات کو، اس کا تو پورا ڈیبیٹ ہے. جب آغا خوئی پہنچے، آغا خوئی کے بارے میں سنیں، آغا خوئی پہنچے، سجدے کا سامنے تھی، اس بندے نے آ کے اٹھا لیا. یہ تو اڑ گئے. انہوں نے کہا، یہ ان کا پوزیشن تھا، گورنمنٹ آف عراق کی طرف سے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ تجھے رائٹ کیا ہے اٹھانے کی؟ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان کے مال، کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے؟ اس نے کہا کہتے. تو کہا جب یہ کہتے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو اس کے مال کو بغیر اجازت کے آپ چھو نہیں سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس طرح ڈیبیٹ کر کے جب گفتگو ہوئی، آغا خوئی کا ڈیبیٹ ہے مسجد نبوی میں. آپ سوچیں کہ ہم کو ہمت نہیں، ہم آسانی سے مجتہدین پہ اعتراض کر سکتے، لیکن ان کا کام دیکھیں ان کا کہ یہ ڈیبیٹ کیا. ڈیبیٹ کرنے کے بعد اس کو قائل کیا وہاں کے آدمی کو کہ تجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے مال کو اٹھائے بغیر اجازت کے. وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، اس کی ہر چیز اللہ کی پناہ میں ہے، اور تو حرام کام کر رہا ہے. یہ کہہ کر اسے ڈیبیٹ ہوا. ڈیبیٹ کرنے کے بعد اس کو قائل کرنے کے بعد کہا کہ جتنے مسلمان اگر پڑھتے ہیں تربا کے اوپر تو ان کو پڑھنے دے، جب تک ان کی اجازت نہیں ہے تو نیچے سے اٹھا نہیں سکتا. آپ اس کو پکڑ کے لے لیں جیب میں سے، لیکن اگر نماز پڑھ رہا ہے تو تجھے کوئی رائٹ نہیں ہے. اس کے بعد سے کئی دن تک آغا خوئی کے اس ڈیبیٹ کے بعد چلتا رہا. پھر ان سے بھی نماز پڑھوائی گئی. اس کے بعد آغا محسن حکیم جب رہے، جب فیصل کا زمانہ، جب بات ہوئی، گفتگو ہوئی، تو وہاں کے عالم نے کہا، جو لیڈ کر رہا تھا مسجد نبوی میں، کہ اتنا بڑا عالم آیا. تو گورنر آف مدینے سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ جتنے دن آپ رہیں گے مدینے میں اتنے دن آپ نماز پڑھیں گے. اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی نماز پڑھوں گا. تو یہ کام ہے جو علی کے چاہنے والوں نے کیا ہے وہاں پہ. ایک اور سلوات پڑھ لیجیے آواز بلند. تو علامہ ہلی تو بات مجتہد سے چلی تھی. تو آسان بات نہیں ہے کہ 15 سال میں کوئی مجتہد ہو جائے. بالغ انسان 15 سال میں ہوتا ہے. 15 ایئرز اولڈ بوائے، آپ امیجن کریں 15 سال کا سن اور مجتہد. اور یہ جو درس دیتے تھے ان کے بارے میں، ان کے درس کے، علامہ ہلی کے درس کے بارے میں دیکھیں، 3 ہمارے مرجع ایسے گزرے کہ جن کے درس میں بہت بڑی گیدرنگ ہوتی تھی. اچھا، جب مجتہدین کا درس ہوتا ہے نا تو وہاں پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتا، کوئی بھی جا کے بیٹھ سکتا. مثال کے طور پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں، آپ طالب علم، آپ طالب علم نہیں بھی، اسٹوڈنٹ بھی نہیں، تو آپ جا کے بیٹھ سکتے ہیں. 10 چل رہا آپ جا کے بیٹھ جائیں. کوئی ایسا نہیں کہ کلاس میں انٹر ہونے سے پہلے آپ رجسٹر لکھوائیں، نام لکھوائیں، کچھ نہیں. درس ہو رہا ہے، جو بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھتے. اگر شیخ مرتضی انصاری کے واقعات میں بھی آپ کو ملے گا. ایون آپ جا کے معصومہ کے روزے میں دیکھیں، وہاں پہ بھی درس ایسی ہوتے. تو 3 ہمارے علماء ایسے گزرے کہ جن کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسٹوڈنٹس بیٹھتے تھے. ایک علامہ ہلی، ایک شیخ مرتضی انصاری، ایک آغا خوئی. 3 ہزار آدمی، 3 ہزار اسٹوڈنٹ. آغا خوئی کا تو مشہور واقعہ ہے. اور جب درس دیتا تھا آغا خوئی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھول جھڑ رہے. ایک دن 2000 آدمی مسجد خضرا میں درس دے رہے ہیں زبردست طریقے سے. آغا کی آواز، گرجدار، جوانی کا عالم، گرجدار آواز. لکنت پیدا ہوئی، زبان رکنے لگی. لوگوں نے کہا آغا خیر تو ہے؟ تو سر دیکھ کے کہتے ہیں پورے مجمع کو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسا میرا باپ بیٹھا ہوا ہے. آپ سمجھے بات، تقوی کی بات، کہ میں باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کیسے کروں. حرام نہیں ہے، مدرسے میں درس دے رہے، یہ تقویٰ تھا ہمارا ان کا.
ایک تخوے کی اور بات کروں آپ کو کہ جو شخص کو پکڑ کے لایا جاتا تھا, گاڑی میں سے اتارتے تھے پکڑ کے, 2 آدمی ادھر شانہ پکڑے, 2 آدمی ادھر شانہ پکڑے, اور جب نماز پڑھاتے, آپ سمجھے بات, نماز پڑھاتے خود اٹھ رہے خود بیٹھ رہے. یہ طاقت ایمانی ہے دوستو, یہ تقویٰ ہے. جو بات چلی تھی نا جیسے رہبر کے بارے میں بھی یہی تھا, کمزور ہو گئے, لیکن جب اللہ کے سامنے جاتے تو بالکل اب ان کا تقوی کیا 1.1% بھی نہیں ہوگا. اور جو امام المتقین ہے ان کا بھی یہی عالم تھا نا, تکلیف اتنی کہ بیٹھ نہیں سک رہا میرا مولا. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جب سجدے میں چلے جائے, نماز کے لیے کھڑا ہو جائے نا, پیر سے تلوار تیر کو کھینچ لو. عالم یہ ہے کہ احساس تکلیف نہیں ہوئی, بلکہ نماز کے بعد پلٹ کے پوچھا جانماز رنگین کیسے ہو گئی. یہ اس علی سے انہوں نے تقوی کو لیا تھا. شیعہ کو سب سے پہلے یہ بننا ہے, یہ بننا ہے. ہم کو یہ بول کے یہ ایکسکیوز مت کرو امریکہ میں کہ اٹس ناٹ پاسبل. نو نو نو, ہر چیز پاسبل. کبھی بزنس کے لیے کوئی سوچتا ہے کہ پاسبل نہیں؟ دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کبھی ہم سوچتے ہیں کہ پاسبل نہیں؟ ہم آگے سے آگے ہر چیز کرنا چاہتے ہیں, لیکن بزنس جب اسلام کا بات آ گئی, مذہب کی بات آ گئی, علماء کی بات آ گئی, تو کہتے ہیں مولانا کیسے پاسبل ہے؟ ارے واہ, آج کے دور میں لوگ نہیں ہیں. بہرحال میں کیا کروں, 1 گھنٹہ ہو گیا, میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں, پورا 1 گھنٹہ ہو گیا. علامہ ہلی کو تو چھوئے ہی نہیں. تو علامہ ہلی کا جو ہے پوری فیملی کی فیملی مجتہدین کی فیملی ٹوٹل. اس میں کمال کس کا ہے دوستو؟ کس کا کمال ہے؟ خاندان ہلی ان کے باپ کا ہے, جو سب ہلی کے بارے میں جو کہا گیا. پلیز میری آخری جملے, میرا ٹوٹل میسج ہے, سب سے بڑا رول جو ہے ان کی ماں کا ہے. سیم چیز شیخ مرتضی انصاری نے کہا تھا. جب شیخ مرتضی انصاری کی ماں کا انتقال ہوا, نجف اشرف میں میت آئی. اس زمانے میں مولا کا روزہ ایسا نہیں تھا. میت آئی, اس وقت یہ مرجع تقلید ہے, میت اندر آئی روزے میں, ہزاروں لوگ ہیں, سب ان کی مرجع تقلید کی ماں کا انتقال ہو گیا, سب موجود ہے. شیخ مرتضی آئے. میری اور خواہش ہے کہ جب آپ انشاءاللہ نجف اشرف جانا, انشاءاللہ جلد سے جلد اللہ ہم سب کو پھر زیارت نصیب ہو, تو جب آپ جائیں گے تو ساؤتھ کے دروازے سے اگر آپ جاتے ہیں مولا کے, تو رائٹ سائڈ پہ جیسی آپ انٹر ہوں گے, حرم کا جو دروازہ ہے, مین حرم کا نہیں, جو صحن میں جانے کا, تو رائٹ سائڈ پہ علامہ ہے. ادھر جو عالم ہے, اس وقت میرا نام ذہن میں نہیں ہے, میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ. لیفٹ سائڈ شیخ مرتضی انصاری, ایکسٹراڈینری پرسنالٹی. کل موقع ملا تو کل ان کے 2-3 باتیں بتاؤں گا. کل میری آخری مجلس ہے نا, کل 2-3 باتیں ان کے بات. یہ وہ پرسنالٹی ہے آج کے دور کی کہ مطلب انسان ان کو دیکھ کے مطلب آپ کے ذہن میں عجیب بات آتی ہے کہ آج کے دور میں ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں. ان کا مزار ہے, آج بھی ان کا مزار ہے, ان کی تصویر لگی ہے, لکھا ہوا ہے شیخ مرتضی انصاری. ان کی ماں کا اب آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا عالم مرجع بن گیا, 40-45 سال کا سن. میت آئی, یہ آئے, انہوں نے امامے کو اتارا, گریبان کو چاک کیا, ماں کے چہرے کا کفن کے کھولا, ماں کے چہرے کو دیکھ کے سر پیٹ کے رونے لگے. مرجع وقت آغا شیشانی جیسا اگر کوئی کرے سب کے سامنے, یہ حالت کہ سر پیٹ کے رونے لگے. اب پورا مجمع دیکھ رہا, لوگ جو ان کے استاد, جو ان کے شاگرد تھے قریبی, جا کے کہنے لگے شیخ, پورا مجمع دیکھ رہا, اتنا بڑے لوگ بیٹھے, تھوڑا آہستہ روئی. اسی طرح رونے لگے. پھر کہا شیخ ذرا سا آہستہ, تھوڑا آہستہ روئیے. پلٹ کے کہا آہستہ رو, کیوں؟ تو کہا آپ مرجع تقلید, پورا مجمع. آج جو شیخ مرتضی بنا نا, اس کی وجہ سے, ورنہ شیخ مرتضی نہیں بنتا. آج جو میں بنا ہوں, جو شیخ مرتضی جو نام ہے, وہ اس ماں کی طرف سے. احترام ماں بھی بتا دیا, اور بتایا کہ ماں کا رول کسی بڑے آدمی بننے میں کتنا بڑا ہے. صحیح معنی میں اگر شیعہ بننا ہے نا, صحیح معنی میں مولا کا چاہنے والا بننا ہے نا, تو یہ عورت کا رول ہے دوستو, عورت کا رول ہے. اور ذمہ داری نہیں ہے, ایک ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے. اولاد کی تربیت اگر اچھی ہوگی نا, تو ہر گھر میں امریکہ میں شیخ مرتضی نکل سکتے ہیں.
ہر گھر سے آگے کوئی نکل سکتے عورت اگر اسٹرانگ ہو جائے. آج جو دوسرے مذہب ہے, میں کیا کروں, وقت کی تنگی, آج جو دوسرے مذہب ہے نا, جو شش امامی والا مذہب ہے, میں افسوس سے کہہ رہا ہمارے پاس کئی چیزیں آ گئی کہ ہماری عورت اگر اسٹرانگ ہو جائے, عورت اسٹرانگ, میں یہ نہیں کہتا کہ ہیوسٹن کی عورتیں اسٹرانگ نہیں ہیں, مجھے ایک دن اور رہنا ہے, یہ نہیں کہتا, میں کسی کو نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا کہ اگر عورت اسٹرانگ ہو جائے تو پھر دیکھیں آپ, جو شش امامی والا مذہب ہے نا, یہ مذہب تو کبھی ختم ہو جائے. اگر آپ تھوڑا سا ان کے نزدیک جائیں, ان کے ڈیپ میں جائیں نا, مرد تو عاجز ہے, صرف ان کی عورتیں اسٹرانگ ہیں. اور جو آغا خانی والا مذہب ہے, ان کی بھی عورتیں اسٹرانگ ہیں. یہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا, یہ معصوم کا جملہ ہے. اگر عورت اسٹرانگ رہی نا, عورت تھوڑا مذہب, جو چیز میں عورت رہتی ہے ریلیجن کے لیے, تو پھر وہ ریلیجن رہتا ہے, کرتا ہے. مثال کے طور پر پورے ہیوسٹن میں خدا نہ خواستہ پوری عورتیں بے دین ہو جائیں اور مرد دیندار رہیں, تو ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ ہیوسٹن سے شیعت ختم ہو جائے گی, خدا نہ خواستہ. اس کے برعکس پورے مرد اگر خدا نہ خواستہ بے دین ہو جائے اور عورت دیندار رہے تو مذہب رہے گا. یہ مولا کا 5 امام کا جملہ ہے کہ اگر مذہب کو رکھ تو عورت کا کام سب سے بڑا ہے. اسی لیے ہمارے اسلام میں کسی مذہب میں عورت کو وہ عزت یا وہ مقام یا وہ سٹیٹس نہیں ملا جو اسلام میں ملا. اسلام کہتا ہے تم کچھ کرو ہی مت, صرف بچوں کی تربیت دین پہ لے کے آؤ, وہی تمہاری ریسپانسبلٹی ہے. اگر عورت کر لے تو اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. بس انشاءاللہ پھر کل آخری میری مجلس 9 بجے انشاءاللہ. کل کوشش کروں گا کہ جتنا اور علماء کے اوپر آ جائے بات. یہ جتنے علماء ہمارے گزرے, جتنے ہمارے علماء گزرے 77, یہ سب کا ایک ہی کام تھا. اور ایک ان میں ہمارے مرجعوں میں جو سب سے بڑا پارٹ ہے نا, وہ عزاداری کا ہے. ہم سمجھتے کہ ہمارے علماء ہمارے مرجع عزاداری نہیں کرتے ہیں. کوئی مرجع, ایون آج آغا شیستانی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس وقت تک واجب نماز کے جب تعقیبات پڑھتے اکیلے بیٹھ کے, روزانہ صبح نماز فجر کے بعد کا مشہور ہے کہ اس وقت تک مسلسل مصلی سے نہیں اٹھتے جب تک مظلوم امام کو یاد کر کے رو نہ لیں. 2-5 منٹ غم حسین جب تک نہ کر لیں, جب تک کچھ آنسو نہ نکل جائے, اس وقت تک یہ لوگ نہیں اٹھتے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ہر چیز کی قبولیت عزاداری ہے. عزاداری ہے تو سب, حسین ہے تو سب ہے. اس لیے کہ حسین اس غریب کا نام ہے کہ جس کا ایک جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. عزیزو, یہ میرا مولا کا جملہ پورا ایک مرثیہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. کہاں کہاں رلایا, کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا, قاسم کے پامال لاشے کو دیکھا حسین تڑپ گئے, آن و محمد کی میتیں اٹھائیں تو بہن کی غربت یاد آئی, علی اصغر کا مزار بنایا تو آپ کو یاد کر کے کہا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے, دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ بچے کے لیے پانی مانگا تو ہرملا نے تیر چلا دیا. عزیزو, حسین عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھ کر زینب کے پردے کا خیال آیا, سکینہ کے تماچوں کا خیال آیا. امام کہتے ہیں میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. آج ذکر اس غریب اور اس مظلوم شہید کا ہوا کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا. عزیزو, عباس اس شہید کا, اس مظلوم کا نام ہے کہ جس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا. جب مولا عباس کی ولادت ہوئی اور بی بی ام البنین نے آ کے مولا سے کہا کہ مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی, ماں ہے گھبرا گئی, تو علی نے کہا ام البنین گھبراؤ مت, ابھی آنکھیں کھولے گا. حسین کو پکارا, امام جیسے ہی آئے عباس کو امام کے حوالے کر دیا. جیسے حسین کی آغوش میں عباس آئے, آنکھوں کو کھول کے دیکھا, چہرہ حسین کی زیارت کی. یہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو کہا تھا آقا
غازی اتنا مجبور ہو گیا کہ میرے ہاتھ کٹ گئے اور ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون ہے، مولا میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کی زیارت کر کے جاؤں۔ عزیزو، حسین کی آغوش میں آئے، آنکھوں کو کھولا، وہیں پر بی بی زینب کھڑی ہوئی تھی۔ شہزادی نے مولا سے پوچھا کہ بابا کیا یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ تو علی نے کہا کہ ہاں بیٹی یہ تیرا وہی بھائی ہے۔ تو زینب نے کہا کہ بابا کچھ لمحوں کے لیے میرے بھائی کو میرے گود میں دیجئے۔ عزیزو، حسین نے زینب کے گود میں عباس کو دیا۔ شہزادی نے ماں کی طرح پالا ہے عباس کو، بھائی کے حسن کو دیکھا، بھائی کی خوبصورتی کو دیکھا، بہن کا دل بھر آیا، بھائی کے بھرے ہوئے بازوؤں کو دیکھا۔ آہستہ سے آگے بڑھ کے کان میں کچھ کہا، بس کان میں کہنا تھا چند گھنٹوں کے عباس ہیں۔ آنکھوں میں پانی آ گیا، ایک انگڑائی لے لی۔ علی نے کہا کہ بیٹی تم نے کیا کہہ دیا؟ تو کہا بابا اماں کی یہ وصیت تھی کہ جب عباس دنیا میں آئے تو فاطمہ کا سلام کہنا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ یہ مولا عباس، یہ مولا عباس جس کو شہزادی نے اپنا لال کہا۔ اور جب بات اور آگے بڑھی تو اطاعت کا یہ عالم تھا کہ پوری زندگی مولا عباس صرف اطاعت میں، اگر عباس نہیں ہوتے تو اطاعت امام کا مفہوم واضح نہیں ہوتا، دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ اطاعت امام کیا ہے۔ اطاعت کا عالم دیکھیں کہ شب عاشور ہے، مولا حسین کے روضے میں ابو الفضل بیٹھے ہوئے، دونوں بھائی گفتگو کر رہے، ایک آواز باہر سے آئی، شمر کی آواز تھی، مولا جاتے ہوئے تکلف کرنے لگے تو امام حسین نے کہا کہ بھیا جاؤ دیکھو وہ کیا چاہتا ہے۔ مولا عباس باہر آئے، شمر سے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو ظالم نے کہا کہ عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے، بس یہ سننا تھا۔ چہرہ سرخ ہو گیا، پلٹ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے میرے لیے امان نامہ لایا ہے اور مولا کے حسین کے لیے کچھ نہیں ہے؟ اس کو چاک چاک کیا۔ اندر خیمے میں آئے، خیمے میں آئے تو حسین نے کہا بھیا ہوا کیا؟ پورا واقعہ سنایا تو حسین نے ایک جملہ کہا بھیا جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو لے کے چلے جاتے۔ عزیزوں، پوری زندگی جواب نہیں دیا، چہرہ سرخ ہو گیا، سر کو جھکا کے اٹھے، خیمے کا پردہ ہٹایا، میدان کی طرف چلے۔ حسین سمجھ گئے، آگے بڑھ کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس بھیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا نجف جا رہا ہوں، جا کے بابا سے کہوں گا بابا جس کی غلامی میں دیا تھا آج اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ آپ کی آوازیں بلند، اللہ ان آوازوں میں رحمت کو نازل کرے، بی بی آپ کے برسے کو قبول کرے، بی بی برسے کو قبول کرے۔ پوری زندگی صرف اطاعت میں گزار دی۔ اطاعت کا آخری لمحہ یہ تھا کہ جس دن کے لیے عباس پیدا ہوئے، جس دن کے لیے پیدا ہوئے وہ دن آ گیا، لیکن وہ دن آنے سے پہلے شب عاشور جب مولا عباس امام حسین کے حکم سے عمر سعد کے پاس جا کر عباس نے یہ کہا تھا کہ ہم امام میرا آقا یہ کہتا ہے کہ رات میں ہم آج عبادت کریں گے اور کل جنگ کریں گے، تو جب یہ پیغام لے کے مولا عباس جا رہے تھے تو ایک طرف حبیب ابن مظاہر تھے، ایک طرف مسلم ابن اوسجا، بیچ میں علی کا لال جب جا رہا تھا تو حبیب نے مسلم سے کہا کہ مسلم وہ لمحہ یاد ہے، وہ وقت یاد ہے کہ جب ہمارے مولا نے مولا عباس کی ماں سے شادی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں یہ شادی اس لیے کر رہا کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کرے جو میری شجاعت کا وارث بنے اور کربلا میں میری طرف سے جنگ کرے۔ بس یہ سننا تھا۔ روایت کا جملہ ہے کہ عباس نے انگڑائی لے کے کہا کہ حبیب تم عباس کو جوش دلاتے ہو، ارے کل جب دن آئے گا تو دیکھنا کہ میں جنگ کیسے کروں گا۔ اتنی خواہش کو لے کر وہ دن آیا، اور وہ دن آیا، اجازت نہیں ملی، آخر میں یہ لمحہ آیا کہ سکینہ کو گود میں اٹھایا، آہستہ آہستہ حسین کے خیمے کی طرف چلے۔ دور سے مولا حسین نے دیکھا کہ عباس سکینہ کو لے کے آ رہے تو ایک جملہ کہا کہ سکینہ آج چچا کی سفارش کر رہی ہو، کل تماچے لگیں گے، چچا بہت یاد آئیں گے،
کہا جا کر بہنوں سے اجازت لے لو. سیدانیوں کے پاس آئے, ایک ایک سے اجازت لی. بی بی کے پاس گئی تو بی بی نے وہی کہا کہ عباس مجھے یقین تھا میری بابا کی بات پہ, لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں اور عباس جیسا بھائی کس کی مجال جو میرے بازوؤں میں رسن باندھے. عزیزوں, جب یہ سنا کہ عباس نے کہ زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, عباس موجود ہو اور زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے, اس جذبے کے ساتھ میدان میں آئے, دشمن کو دیکھا, کہا اسی لمحے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں, اب ایک ایک سے بدلہ لوں گا. لیکن اس خواہش کو لے کے جب حسین کے پاس گئے تو امام نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا کہ عباس تلوار نہیں چلانا. عزیزوں, اطاعت امام کے سامنے سر جھکا لیا. اب علی کا لال میدان میں آیا, پانی لے کے واپس آ رہا تھا, ایک کے بعد دوسرا شانہ خطا ہو گیا. آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا, جب دونوں شانے خطا ہو گئے, پانی لے کے چل رہے تھے لیکن ہرملا کا تیر چلا, عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. اب دشمن سامنے سے وار کرتا تھا, پوچھتا تھا کہ عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے, سر پہ گرز آیا. علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا, حسین عباس تک گئے, بھائی سے گفتگو کر کے جب علم لے کر واپس آئے, آ کر خاک پہ بیٹھ کر ایک جملہ کہا کہ سکینہ تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی, زینب کے سر سے چادر گر گئی, ہائے میرے پردے کا محافظ دنیا سے گزر گیا. پروردگار میرے مولا عباس کا واسطہ, ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. پروردگار ہمارے آنسوؤں کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. پروردگار ہمیں کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما, ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما, سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما, جنت البقیع جنت المولا کی خوبصورت تعمیر کروا دے. پروردگار دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے, پرچم اسلام کو سربلند فرما. مولا عباس کا واسطہ جو جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور کر دے, جو بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر صحت کامل عطا فرما. ہمارے امام کو سلامت رکھ, مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ, جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. مولا عباس کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے مرحومین, غدیر کے جو مینجمنٹ ہے ان کے تمام مرحومین, اپنے اپنے مرحومین کے لیے, اور تمام ہمارے علماء یعقوب کلینی سے آج تک, بالخصوص جو علامہ ہلی, شیخ مرتضی انصاری, آغا خوئی, سید باقر صدر ان کی بہن, اور آغا خمینی, اور جتنے ہمارے علماء کا آج میں نے نام لیا, ان سب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.